السلام علیکم۔ مرکز ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں سفیر حسین، اور آج ہمارے مہمان ہیں ماہر قانون، ماہر سیاسیات عتیق الرحمان صدیقی صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی اسلام آباد کے۔ سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد تقریباً منظر عام پر آئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے تھے۔ آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات؟ میں عمران ریاض کے بارے میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ جب انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار اور ہائبریڈ وار لڑ رہا تھا، تو عمران ریاض اور ارشد شریف شہید جو فرنٹ فٹ پہ پاکستان کے لیے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے لڑ رہے تھے along with پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، انہوں نے نہ صرف انڈیا کو شکست دی بلکہ فروری 2020 سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کو کس طرح سے منہ کی کھانی پڑی۔ تو عمران ریاض خان صاحب محب وطن پاکستانی، اور صحافت میں ان کا جو نام ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی اور صحافی کے اعزاز میں نہیں آیا، اور یوٹیوب پہ عمران ریاض احمد خان کے جتنے فالوورز ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران ریاض کو سننے والے اکراس دی گلوب ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ رجیم چینج کانسپریسی ہوئی اور 9 اپریل کو ایک لیجیٹمیٹ حکومت کو امریکہ کے اشارے پر پاکستان کے ایجنٹوں نے اپنے ٹاؤٹوں اور اسٹوجز کے ذریعے حکومت میں مسند پہ بٹھایا، تو عمران ریاض خان بولے کہ جناب یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ 16 ماہ میں یہ جو ڈائنیسٹیز تھی، 2 آصف زرداری اور نواز شریف کی، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے فضل الرحمان، ان سب نے مل کے امریکی ایجنٹس جو کہ نامعلوم ہے ان کے ساتھ مل کے، اب سب کو معلوم ہے کہ اس کا شاخسانہ، اس کا پاکستان میں سب سے بڑا کردار جنرل قمر باجوہ ہے جو اب پاکستان میں نہیں ہے، سب نے مل کے ان کی حکومت گرائی، اور پھر جو کچھ ہوا 25 مئی 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان سے لے کے نیشنل لیڈرز سے لے کے لوکل لیڈرز، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز، سب کے خلاف اکراس پاکستان ایف آئی آرز ہوئی، ان کی گرفتاریاں ہوئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہوئی، وہ سب کے سامنے ہے۔ عمران ریاض بولے اور گرج کے بولے، لیکن کیا ہوا کہ اور بھی صحافی حضرات جو بھی وطن کی محبت رکھتے تھے وہ حق کے لیے بولے، بنیادی حقوق کے لیے بولے، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے بولے، قانون کی بالادستی کے لیے بولے، تو ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور عمران ریاض ان میں سے ایک تھے، اور 20 ایف آئی آرز ان پر درج کی گئیں۔ ارشد شریف پہ تقریباً 2 درجن ایف آئی آر درج کی، اور ارشد شریف پاکستان کی محبت میں یہاں سے جب دیکھا کہ یہ تمام غیر جمہوری کردار ان کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، تو پاکستان سے کس طرح گئے، پھر دبئی سے کینیا میں ہوا، وہ الگ ہے، لیکن عمران ریاض نے پریفر کیا کہ میں پاکستان میں رہوں گا۔ پھر ان کی گرفتاری ہوئی، اور پھر ایک گرفتاری سے دوسری سے تیسری، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے اور مردانہ وار مقابلہ کیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ پھر وہ ریلیز ہوئے کورٹ کے آرڈر سے، اور دوبارہ سے وہ حق کی آواز بنے، اور کانفرنس میں، کنونشنز میں، اور اپنے وی لاگ کے ذریعے، اپنے پروگرام کے ذریعے عوام کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ آج سے 5 ماہ پہلے جب وہ پاکستان سے مجبور ہو کے جا رہے تھے، تو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، اور پولیس سے جو وہ نامعلوم افراد ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تو اب پاکستان کے 25 کروڑ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کو 1947 سے لے کے آج تک اپاہج کیا ہے، پاکستان کو سرزمین بے آئین عملی طور پہ رکھا یا پھر قانونی طور پہ رکھا۔ مارشل لاز آئے، اور مارشل لاز اگر نہیں ہے تو جمہوریت سامنے کے پیچھے بھی ان کا بھیانک کردار موجود ہوتا ہے۔ عمران ریاض کو اغوا کیا گیا اور 5 ماہ ان کو گرفتار رکھا، اور پھر عوامی پریشر کی وجہ سے جب ان کو رہا کیا گیا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت ایک زندہ لاش کی صورت میں ہے، جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا کہ جب وہ گرفتاری کے بعد
ریلیز ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نامعلوم افراد ہے انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں اور دیتے آ رہے ہیں کہ اس دفعہ اگر تم نے حق کی بات کی، آئین اور قانون کی بات کی، عوام کی بات کی تو تمہیں اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ تم بول سکو۔ اور جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر معیز صاحب ہیں اور بھی کہ عمران ریاض کے جو ووکل کیپیسٹی ہے مائنڈ میں اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا تو تشدد کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے۔ تو عمران ریاض وطن کا وہ بیٹا ہے جو والنٹریلی وطن کے مجاہد کے طور پہ فرنٹ فٹ پہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو آئین کو پامال کرتے ہیں، آئین کو پیس آف پیپر سمجھتے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیا۔ انشاءاللہ عمران ریاض جیسے بیٹے پاکستان میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے وہ پہلے بھی لڑتے آئے ہیں اور اب بھی لڑیں گے، جس طرح میں بھی ہوں۔ اور میں جتنا بحیثیت قانون دان اور امور سیاسیات کو سمجھتا ہوں، میں عوام کو بتاتا بھی ہوں، اپنے ولاگ کے ذریعے، آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ پاکستان کی جنگ عمران ریاض کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، جن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، قوم کو معلوم ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو 50 سال سے زیادہ قوم جانتی ہے، جس نے 20-22 سال کرکٹ میں جتنا نام کمایا وہ قوم کا ہیرو تھا، پھر وہ فلانتھروپسٹ کے طور پہ آیا تو اس نے 3 شوکت خانم میموریل ہاسپٹلز دیے، پھر جب ایجوکیشن میں آیا ایک چانسلر بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا، پھر وہاں پر یہاں پر نمل سٹی بنانے کا خواب لے کر آیا اور اس کو بھی شرمندہ تعبیر کرتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب سیاست میں آیا تو اکیلا تھا اور پھر قوم ملتی گئی اور قافلہ بنتا گیا، اور آج عمران خان جو کہ پابند سلاسل ہے، قوم کے لیے، قوم کو شعور دینے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے بھی 200 مقدمات اسی غیر جمہوری کردار نے جو نامعلوم ہے، ہمیں معلوم ہے یہی کردار ہے، عمران خان کو پابند سلاسل کیا ہے اور ان پر بلکہ سزا بھی دی ہے۔ اب سائفر کیس آپ کو سب کو معلوم ہے، اس میں بھی سزا دینے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن نہ وہ جھکا ہے، نہ جھکے گا، نہ بکا تھا، نہ بکے گا۔ اچھا سر، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کہ پی ٹی آئی کو ویسے جماعت بین کرنے کے لیے کوئی پروسیڈنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قریبی فار ایگزامپل صدر مملکت نے کہا تھا کہ 6 نومبر کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 الیکشن کمیشن پاکستان کو 6 نومبر کی ڈیٹ دی اور الیکشن کروائے، جو کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ تھا انڈر آرٹیکل 2 to 4 کے الیکشن کرواتا، لیکن وہ نہیں ہوا، بلکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا، سرکولر بھی جاری ہو گیا، جس میں انہوں نے صرف ایک اسپیکولیٹڈ ڈیٹ دی ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں پر میں اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی الیکشن مارچ 2023 میں ڈیو تھا، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور آئین کی وائلیشن کی گئی، اور اس وقت پنجاب میں اور کے پی کے میں غیر آئینی حکومت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اور اسی طرح جب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ چاہے چاروں صوبوں کی اور فیڈریشن میں ہے، وہ اس وقت ان کانسٹیٹیوشنل کر رہی ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن ہی نہیں رہا، انڈر دی کانسٹیٹیوشن الیکشن نہیں ہو رہے، تو ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن قانونی رائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ابھی تک کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، تو اسٹل بحیثیت جماعت اٹ از ان۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہے۔ ہاں، میری اطلاع کے مطابق مجھے جہاں تک یاد ہے، عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیس چل رہا ہے، جو انڈر سیکشن 10 آف الیکشن ایکٹ 2017 چل رہا ہے۔ تو اگر اس کو فکس کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح توشہ خانہ میں کیا گیا اور سائفر میں جو تیاری ہو رہی ہے، اس الیکشن کمیشن پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں تو کیا پی ٹی آئی کا رستہ روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ عمران خان صاحب کا رستہ روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ پوری قوم اب یہ سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، یعنی کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ دودھ کے دھلے بن گئے، اور پھر ان سے ملا کے 2 پارٹیاں بنا دی گئی، تحریک استحکام پارٹی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی صورت میں۔ لیکن
ان کی کوئی شنوائی یا پذیرائی نہیں ہوئی. اسی طرح تمام پارٹیز مل کے بھی جتنے بھی پولز ہیں کہ تحریک انصاف تو پہلے سٹارٹ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کہتے تھے 2/3 کے ساتھ آئیں گے, اب جتنے بھی پولز آ رہے ہیں تو تحریک انصاف 3/4 کے ساتھ آنے والی ہے. تو عمران خان جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ زیادتی کرنے والا کون ہے, پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والا کون ہے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں جو کہ میرا خیال 85-90 ایئرز اولڈ ہمارے ڈپلومیٹ سابقہ فارن سیکرٹری شمشاد احمد خان صاحب کی میں 2 دن پہلے سن رہا تھا پریس میڈیا کانفرنس پہ, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور دل دہلا دینے والی بات کی کہ میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور انفارچونیٹلی اب میں پاکستان کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں, نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ بنیادی حقوق ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اپنی جو دلیل ہے ایگزسٹنس کی وہ کھو چکا ہے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ ہے بحیثیت پاکستانی, لیکن لاجیکلی دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بہادر نے اسکرپٹ لکھ دیا ہے اور وہ اسکرپٹ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ پورا کرنا چاہتا ہے, اور ایجنٹ اپنے اسٹوجز اور پپٹ کے ذریعے اس طرح بڑھ رہے ہیں. اور سب کو معلوم ہے پاکستان میں غیر جمہوری کردار کون ہے, اور جنرل باجوہ کی جو باقیات ہیں, جنرل باجوہ کے پاس جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, اور کھل کے جو ان کی ڈومین ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, وہ اپنی ڈومین سے نکل کے باتیں کر رہے ہیں. وہ معیشت پہ باتیں کر رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, سیاست پہ کر رہے ہیں, خارجہ امور میں کر رہے ہیں, تو یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. بحیثیت وکیل, بحیثیت قانون دان اور بھی بے شمار بول رہے ہیں, میں بھی بول رہا ہوں کہ خدا را اپنی ڈومین میں جائیں. پاکستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب عوام کی آواز, جو کہ ہمارے پریمبل میں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے پاس ہے, بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ اختیار عوام اپنے چوزر ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے استعمال کریں گے. تو جب تک ہم عملی طور پہ وہ نہیں دیکھیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ تمام غیر جمہوری کردار سے میں بار بار درخواست گزار کر رہا ہوں, خدارا آپ لوگ بھی پاکستانی ہیں, چند ٹکوں کے لیے, چند مفادات کے لیے خدارا پاکستان کو تباہ و برباد مت کریں. پاکستان کے جو آئین ہے اس کے مطابق تمام ادارے قائم کرے, تبھی پاکستان چل سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, اگلا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عدلیہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ میں اس سے پہلے جو ریکویسٹ کی ہے میرے خیال اس میں ساری چیزیں آ گئیں, لیکن عدلیہ کے حوالے سے میں یقینی طور پہ کہوں گا کہ 76 سالوں میں جو عدلیہ کا کردار پاکستان میں رہا ہے یا پاکستان کی تاریخ میں, وہ انتہائی افسوسناک ہے, انتہائی تاریک ہے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں, وہ اس وقت پونی جج سپریم کورٹ تھے. یعنی کہ پونی جج یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہوتا ہے. وہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور پورا کانفرنس بھرا ہوا تھا, وکلا تھے, قانون دان تھے. انہوں نے ایک ہمارے اسلام آباد بار ایسوسیشن کے سابقہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں آصف علی تنبولی صاحب, انہوں نے کوشچن کیا جو انہوں نے پڑھا, اور انہوں نے کوشچن یہ تھا کہ آپ حال سے یہ پوچھیں کہ عدلیہ سے کتنے افراد مطمئن ہیں پرفارمنس سے. انہوں نے یہ سوال پوچھا اور پوچھا کہ جو مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو جب انہوں نے سر اٹھایا اور پورے مجمع کو دیکھا, یقین جانیے ایک شخص بھی نہیں تھا جو یوں کرتا کہ میں مطمئن ہوں, اور وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. یعنی کہ قانون دان بھی مطمئن نہیں کہ ہماری عدلیہ سے. تو مختصر یہ کہ عدلیہ کا کردار وہی ہے, پہلے بھی غیر جمہوری کرداروں کا ساتھ دیتے رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو 16 ماہ میں ہوا, میں سمجھتا ہوں 76 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا, لیکن عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا, اسی لیے یہ دندانے پھر رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, قید ہو رہی ہے, لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے, عورتوں کے تقدس کی پامالی کی جا رہی ہے, چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پامالی کی جا رہی ہے. میں آپ کو مثال ضرور دوں گا کہ پہلے ہم سوچتے تھے بلوچستان کے صحرا میں, پہاڑوں میں جناب یہ اغوا کر لیا گیا, غائب کر دیا گیا, تو ہم سوچتے تھے شاید وہ کوئی ٹیرورسٹ ہوں گے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ گرفتاریوں سے آگے معاملہ چلا گیا ہے کہ جو سابقہ فیڈرل منسٹر سے, اسٹیٹ منسٹر سے, سینیٹرز تھے, پروونشل منسٹر تھے, پروونشل اسمبلی کے ممبران تھے, ان کو دن دہاڑے اغوا کیا جا رہا ہے.
عثمان ڈار کی مثال آپ کے سامنے ہے, شیخ رشید صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے, ارشد شریف کی تو بہرحال وہ دل دلانے والی پھر عمران ریاض جیسے واقعات ہیں, پھر فروخ حبیب صاحب کو جو سابقہ اسٹیٹ منسٹر ہے وہ غائب کر دیا گیا, اغوا کر دیا گیا, اور عدلیہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی. اگر عدلیہ اس جوگی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس لیول پہ آتا ہی نہیں. اور یقینی طور پہ پاکستان کی اس وقت معیشت بھی ختم ہو گئی ہے, پاکستان کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے, پاکستان کی فارن پالیسی نہیں ہے, اور ایسا لگتا ہے ہم ایک غلام نہیں بلکہ غلام کے بھی کچھ سب نچلے درجے پہ آ کے امریکہ کا سارا کام کر رہے ہیں. اور پاکستان, لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں. ہم جیسے لاکھوں پاکستانی ہیں جو ہوپ رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی امید سے, ہم رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم آئینی اور قانونی طور پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ان تمام غیر جمہوری طاقتوں کو شکست بھی دیں گے. عوام اپنا انتظار کریے, الیکشن جب بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کو شکست فاش عوام دے گی.